کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ریڈر سیمی زوار۔ آئیے آج سے ہم ایک نئی کتاب کی ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، فضائل الشیعہ، جس کے کل 116 صفحات ہیں اور تالیف آیت اللہ شیخ صدوق کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب سے ہم کیا کچھ جاننے جا رہے ہیں۔ باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے صفحے پر جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ، کتاب فضائل الشیعہ، تالیف آیت اللہ شیخ صدوق، ترجمہ مولانا ریاض حسین جعفری فاضل قم، ناشر ادارہ منہاج الصالحین لاہور، کمپوزنگ ادارہ منہاج الصالحین لاہور، پروف ریڈنگ چودھری غلام حیدر، پرنٹر آصف پریس لاہور، اور ہدیہ، جہاں ہدیہ لکھا ہے وہاں پہ صرف روپے لکھا ہوا ہے، جو اس کا اماؤنٹ ہے اس پہ بلیک انک ہے، اس لیے وہ میں آپ تک پہنچا نہیں سکتی۔ باقی آگے لکھا ہے ملنے کا پتہ، ادارہ منہاج الصالحین، الحمد مارکیٹ، فرسٹ فلور، دکان نمبر 20، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار لاہور، فون 72255252۔ فون ایک بار پھر سن لیجئے، نوٹ کر لیجئے، 72255252۔ اور اب اگلے صفحے کی جانب جہاں پہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اور اس کے بعد ہم فہرست کی جانب آ گئے ہیں، صفحہ 4 اور 5، اور میرے خیال ہے کہ 4، 5، 6 یہ 3 صفحات ہیں جس پہ ہم فہرست جانتے ہیں، جبکہ فہرست میں جو ہیڈنگ ہے وہ ہے آئینہ ادب۔ آئیے بتاتی ہوں کہ ہم کن کن ٹاپکس کو پڑھیں گے، کچھ اپنی زبان میں۔ نیکسٹ ہے امام زمانہ علیہ السلام کی دعا، پھر علماء کی نظر میں شیخ صدوق کا مقام، اس کے بعد شیخ صدوق کی مشہور تالیفات کے بارے میں جانیں گے، شیخ صدوق کی وفات، محبت علی کا ثواب، محبت اہل بیت علیہ السلام 7 مقامات پر فائدہ دیتی ہیں، یہ بھی ٹاپک ہے۔ پھر اگلا ٹاپک ہے پل صراط پر ثابت قدم رہنے کا نسخہ، پھر ہے علی علیہ السلام کی محبت پل صراط سے گرنے نہیں دے گی، یہ بھی ایک ٹاپک ہے۔ پھر حب علی کا مقام اور بغض علی کا انجام، پھر 4 لازمی سوالات، یہ بھی ہم جانیں گے۔ پھر ہے آلین کون ہیں، عین الف لام یہ نون، آلین کون ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے مقام شیعہ، اور اس کے بعد اگلا چیپٹر ہوگا شیعہ ہی ملت ابراہیمی ہیں۔ اس کے آگے دیکھتے ہیں، پھر ہے علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے شیعان علی علیہ السلام نور کے ممبروں پر جلوہ فگن ہوں گے۔ اس کے بعد امام عادل کی دوستی کی جزا اور ظالم امام کی دوستی کی سزا۔ پھر اس کے بعد ہم جانیں گے شیعوں کا اعزاز، اور اس کے بعد جو ٹاپک نظر آ رہا ہے وہ ہے شیعہ توفیق الہی سے مالا مال ہیں۔ پھر ہے خدا کی رحمت و مغفرت کے حقدار کون، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ پھر لوگوں کے گواہ، اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ اگلا ٹاپک ہوگا عظمت شیعہ، اس کے بعد رافضی، رے الف زواد چھوٹی، رافضی کا لفظ باعث ندامت ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے، یہ ٹاپک ہے۔ پھر ہے گھاٹی پار کرنے والے، اور پھر نیکسٹ ہے علی کا ریوڑ، نیکسٹ مومن نور خدا سے دیکھتا ہے، نیکسٹ حقیقی ہدایت، نیکسٹ محب اہل بیت علیہ السلام ہر حال میں عبادت خدا میں مصروف رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے مومن مرتے وقت ائمہ علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ پھر نورانی ممبروں پر بیٹھنے والے، یہ بھی ہم نے اسی کتاب میں پڑھنا ہے۔ پھر ہے انبیاء و ملائکہ کے لیے قابل رشک لوگ، انبیاء و ملائکہ کے لیے قابل رشک لوگ، یہی لکھا ہے۔ اس کے بعد ہے امت میں شیعان علی علیہ السلام کا مقام، پھر ہے علی علیہ السلام کی پیروی کا نتیجہ، اس کے بعد عظیم نیکی اور بدترین برائی، اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ تو یوں سامعین، اس کے بعد ہم آگے ابھی فہرست اور باقی ہے تھوڑی سی، جو ہم پیج 6 پر آ گئے ہیں کہ شیعہ ہی علی علیہ السلام کے فرمان کو ماننے والے ہیں۔ پھر
پھر ہے مومن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس کے بعد دنیا سب کے لیے اور آخرت صرف مومن کے لیے ہے. پھر ایک موضوع ہے راضی برضا رہنے والے. اس کے بعد جنت کے وارث کے ہیڈنگ ملے گی ہمیں, اس کے بارے میں جانیں گے. پھر ہے حور عین کی ہے واو رے زیر ہے, اس کے نیچے حور عین, عین یہ نون کی آرزو. اس کے بعد پڑھیں گے ہم مومنین کے لیے نعمات جنت. نیکسٹ ہے نبی و امام کی توصیف ناممکن ہے. نیکسٹ ہے صرف شیعان علی علیہ السلام کی عبادت ہی قبول ہوتی ہے. اس کے بعد ہم ٹاپک پڑھیں گے شیعوں سے محبت کرنے کا ثواب, اور اس کے بعد اعمال شیعہ کی مقبولیت, اور پھر دین ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے پیروکار, اور پھر ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ محشور ہوگا, اس کے بارے میں بھی جانیں گے. اور پھر ہم پڑھیں گے شیعان آل محمد علیہ السلام سے حساب نہیں لیا جائے گا. پھر ہے نعمات الہی اور ملک کبیر, اور آخری جو یہاں پہ ٹاپک ہے وہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا. بس یہاں پر اتنا ہی ہے جو کہ آخری پیج نمبر 116 پر ہم پڑھنے کا آغاز کریں گے. اور اب آئیے ہم صفحہ نمبر 7 پر آ گئے ہیں, اور یہاں پر جو سب سے پہلے ٹاپک جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہم کیا پڑھیں گے کہ کچھ اپنی زبان میں. آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. لکھا ہے ٹاپک ہے کہ کچھ اپنی زبان میں. زیر نظر کتاب دنیائے شیعت کے عظیم الشان محدث حضرت محمد بن علی بن حسین بن بابویہ قمی کی تالیف لطیف ہے, اور ہم نے اس رسالے کے ترجمے کے لیے جناب امیر توحیدی کے نسخے پر انحصار کیا ہے, کیونکہ جناب توحیدی نے اس رسالے کا مختلف متنوں سے تقابل کر کے بڑی محنت سے اسے مرتب کیا ہے. اس رسالے میں حضرت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے شیعان علی علیہ السلام کے فضائل کے متعلق ہادیان دین سے مروی صحیح اور مستند احادیث نقل کی ہیں. دور حاضر میں جہاں چاروں طرف سے تشیع کے خلاف محاذ کھلے ہوئے ہیں اور شیعان حیدر کرار علیہ السلام کو مختلف ہیل و بہانوں سے احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں, اور انہیں ہر مقام پر نکو نون کاف واو, نون کے نیچے زیر ہے اور کاف پہ تشدید ہے, اور یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے کہ انہیں ہر مقام پر نکو بنانے کی تیاریاں پورے عروج پر ہیں. ان حالات میں ضرورت تھی کہ شیعان حیدر کرار کو ان کا مقام و منصب بتایا جائے تاکہ وہ مخالفین کی تبلیغات سے احساس کمتری کا شکار نہ ہوں. اصل رسالہ شروع کرنے سے قبل مؤلف رسالہ ہذا کا مختصر تعارف پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے, لہذا چند سطور نظر قارئین کی جاتی ہیں. حضرت شیخ صدوق نے سن 306 یا ایک روایت کے مطابق 307 ہجری میں قم المقدسہ کے ایک دیندار اور علمی گھرانے میں آنکھ کھولی. ان کے والد علی بن حسین بن بابویہ قمی اپنے زمانے کے عظیم القدر فقیہ تھے, اور وہ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کیا کرتے تھے. ان کی عظمت و جلالت کے ثبوت میں صرف یہی بات کافی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے ایک خط میں انہیں شیخی, معتمدی اور فقیہی کے الفاظ سے یاد کیا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کا مکتوب گرامی جو علی بن بابویہ کے نام پر لکھا گیا وہ ہر محب اہل بیت علیہ السلام کے لیے مشعل راہ ہے. اسی لیے ہم اس خط کو یہاں نقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. تو اب سامعین, یہ جو خط ہے جس کے بارے میں ابھی بیان ہوا یہ عربی میں ہے, لیکن ساتھ ساتھ ترجمہ بھی موجود ہے, اور آئیے ہم ترجمے سے مستفید ہوتے ہیں. یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے خط کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد لکھا, اے میرے فقیہ اور اے میرے باوثوق علی بن حسین بن بابویہ قمی, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے اعمال کی توفیق عطا کرے جو اس کی رضا کا سبب ہوں, اور اللہ تعالیٰ اپنی شان رحمت کے ذریعے تیری صلب میں نیک اولاد قرار دے. میں آپ کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کرتا ہوں, کیونکہ زکوٰۃ روک لینے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی. میں آپ کو لوگوں کی غلطیاں معاف کرنے اور غصے پر قابو رکھنے اور ایمانی بھائیوں کی ہمدردی اور ان کی ضروریات کے لیے تنگ دستی اور فراوانی کی حالت میں کوشش کرنے, بردباری اور دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنے اور اپنے کاموں میں ثابت قدم رہنے اور قرآن کے ساتھ وفادار رہنے کی نصیحت کرتا ہوں. اور میں آپ کو حسن اخلاق اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انورٹڈ کاما, ان لوگوں کی اکثر راز کی باتوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس کے جو صدقہ
کار خیر یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ میں تمہیں بے حیائیوں سے پرہیز کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، نماز شرط ترک نہ کرنا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، انورٹڈ کاما، نماز شب کی پابندی کرنا، نماز شب کی پابندی کرنا، نماز شب کی پابندی کرنا، یہ 3 مرتبہ دہرایا، اور پھر ساتھ ہی لکھا تھا کہ جو شخص بھی نماز شب کی بے اعتنائی برتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، جو کہ حضرت علی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ اب آئیے چلتے ہیں آگے، اگلے پیراگراف میں ہے کہ اے علی بن الحسین، تم میری سفارشات پر خود بھی عمل کرو اور میرے شیعوں کو بھی حکم دو کہ وہ بھی شیعوں کو بھی حکم دو کہ وہ بھی میری ان سفارشات پر عمل کریں۔ میں تجھے صبر، استقامت اور کشائش کے انتظار کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، میری امت کا افضل ترین عمل کشائش کا انتظار کرنا ہے، اور میرے فرزند کے ظہور تک ہمارے شیعہ ہمیشہ غم و اندوہ میں مبتلا رہیں گے۔ اور میرے فرزند کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے، اے علی بن بابویا، میں تجھے دوبارہ صبر و استقامت کی نصیحت کرتا ہوں، اور میرے شیعوں کو بھی حکم دو کہ وہ صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑیں۔ اب اس کے بعد اگلا جو پیراگراف ہے وہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے کہ بے شک زمین خدا کی ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور آپ پر اور ہمارے تمام شیعوں پر سلام اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر درود و سلام ہو۔ اور آئیے اب یہاں پہ حوالہ ہے، اس حوالے کو پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ معاون الحکمت فی مکاتب الائمت، تالیف علم الہدا محمد بن الحسن بن مرتضیٰ کا کاشانی، جلد 2 صفحہ نمبر 265، اور پھر لکھا ہے چاپ جامع مدرسین، 6 الف پہ، جامع مدرسین حوزیہ علمیہ قم، لولوۃ البحرین، صفحہ نمبر 384، روضات الجنات، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 273، بہار الانوار، جلد 50 صفحہ نمبر 317 اور 318، اور مستدرک الوسائل، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 527۔ اس کے علاوہ مجالس المومنین، قاضی نور اللہ شاستری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 453، فوائد الرضویہ جی یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 218، اور قاموس الرجال، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 474۔ یہ تمام حوالہ جات ہیں جو اس حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیے۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا۔ لکھا ہے کہ علی بن حسین بن بابویا 50 برس کی عمر کو پہنچ گئے، لیکن ان کے ہاں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے حضور اولاد نرینہ کی دعا کے لیے درخواست تحریر کی، اور ابو جعفر بن علی الاسود نے وہ درخواست امام زمانہ علیہ السلام کے تیسرے نامزد کردہ نائب حسین بن روح کی خدمت میں پیش کی۔ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے ایک توقی تے واو قافیہ عین توقی مبارک ظاہر ہوئی، جس میں لکھا تھا کہ عربی میں جو لکھا ہے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اسے ایک بابرکت بیٹا عطا کرے گا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، اور اس کے بعد وہ بچے بھی پیدا ہوں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پر، اور نہیں یہ لکھا ہے کہ اور اس کے بعد اور بچے بھی پیدا ہوں گے۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے چنانچہ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کا ثمر شیخ صدوق کی شکل میں برآمد ہوا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور شیخ نے اپنی ایک کتاب کمال الدین میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور بعد میں ان الفاظ کا اضافہ فرمایا ہے کہ انورٹڈ کاما ابو جعفر بن علی الاسود جب مجھے علوم اہل بیت علیہ السلام کی جستجو میں سرگرداں دیکھتے تو وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے تیرے اشتیاق علم کو دیکھ کر قطعاً حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ تو امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوا ہے۔ یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ صدوق کی پیدائش کو امام زمانہ علیہ السلام کے معجزات میں سے شمار کیا ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 51 اور صفحہ نمبر 335 اور
336. آئیے نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف. یہاں لکھا ہے علماء کی نظر میں شیخ صدوق کا مقام. اسلام کے تمام بزرگ علماء و فقہا نے شیخ صدوق کی تعریف اور ان کی عدالت کی توثیق اور ان کے علمی مقام کی تصدیق کی ہے، جن میں ہم چند ایک علماء کی آراء یہاں نقل کرتے ہیں. شیخ طوسی نمبر 1 پہ لکھا ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ شیخ صدوق کے متعلق لکھتے ہیں انورٹڈ کاما شیخ صدوق جلیل القدر دانشمند اور حافظ حدیث تھے. رجال سے کامل آگاہی رکھتے تھے، سلسلہ احادیث کو خوب پہچانتے تھے. اہل قلم میں حفظ حدیث اور کثرت معلومات میں ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. انہوں نے 300 کے قریب کتابیں تالیف کیں. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. دوسرے نمبر پہ علم رجال کے ماہر نجاشی رقم طراز ہیں. وہ کیا کہتے ہیں آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے ابو جعفر شیخ صدوق رے کے ساکن تھے. رے پہ زبر ہے اور بڑی یہ رے یہ جگہ کا نام ہے. رے کے ساکن ہمارے بزرگ ہمارے فقی اور خراسان کے شیعوں کا حسین چہرہ ہیں. آپ جوانی کے ایام میں بغداد تشریف لے گئے تھے. مذہب شیعہ کے تمام محدثین نے ان سے احادیث روایت کی ہیں. اب تیسرے نمبر پہ نام ہے سید ابن طاؤس کے بارے میں کہ وہ لکھتے ہیں کہ شیخ صدوق کے علم و عدالت پر تمام لوگوں کا اجماع ہے. چوتھے نمبر پہ نام ہے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ صدوق بزرگ ترین علماء میں سے تھے اور آپ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو احادیث معصومین کی جستجو اور پیروی کرتے ہیں اور ذاتی آراء اور ذاتی خیالات سے کوسوں دور تھے. اسی لیے اکثر علماء ان کے اور ان کے والد کے کلام کو حدیث اور روایت اہل بیت علیہم السلام کا درجہ دیتے ہیں. 5ویں نمبر پہ لکھا ہے نام علامہ سید ہاشم بہرانی نے شیخ صدوق کو یوں خراج تحسین پیش کیا کہ ہمارے علماء کی ایک جماعت جیسا کہ علامہ نے مختلف کا ورڈ جو ہے انورٹڈ کاما میں ہے جیسا کہ علامہ نے مختلف میں اور شہید نے شرح الارشاد یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے کتاب کا نام شرح الارشاد میں اور سید محقق داماد نے لکھا ہے کہ شیخ صدوق کی روایات مرسلہ بھی صحیح ہیں اور ان پر عمل کیا جا سکتا ہے. ان کی مرسلہ میم رے سین لام ہے روایات ابن ابی عمیر کی مرسل روایات کی طرح سے صحیح شمار کی جاتی ہیں. اور اب آئیے دیکھتے ہیں 6 نمبر پہ جو نام ہے وہ نام ہے سید محمد باقر خوانساری خیوا الف نون سین الف رے چھوٹیے. خوانساری نے روضات الجنات میں لکھا ہے کہ شیخ صدوق نامدار شخصیت اور قابل اعتماد ہستی کے مالک تھے اور وہ دین کے ستون اور محدثین کے سردار تھے. آپ علم و عدالت فہم مطالب میم تو الف لام بے فقاہت و جلالت میں اپنی مثال آپ تھے. آپ کی تصانیف سے آپ کی مذکورہ صفات کا پتہ چلتا ہے. آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں 7ویں نمبر پہ لکھا ہے نام علامہ بحر العلوم طباطبائی لکھتے ہیں کہ شیخ صدوق تمام بزرگوں کے بزرگ اور روات الشیعہ اور شریعت اسلام کے محکم اور مضبوط ستون تھے. آپ اپنی روایات میں صادق و صدوق ہیں اور آپ امام صاحب الامر صلوات اللہ علیہ کی دعاؤں سے پیدا ہوئے تھے اور امام زمانہ علیہ السلام نے ان کے متعلق اپنی توقیع تیوا و قافیہ عین توقیع مبارک میں ان کے فقی اور پربرکت ہونے کی پیشن گوئی بھی کی تھی اور امام زمانہ علیہ السلام کی پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی. اللہ تعالیٰ نے خاص و عام کو ان کی برکات سے مستفید کیا ہے اور صدیاں گزر گئیں لیکن ان کی تالیف آج بھی باقی ہیں. ان کی تالیفات آج بھی باقی ہیں اور ان کی کتابوں سے لوگ دینی فوائد حاصل کر رہے ہیں. اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں. ہیڈنگ ہے شیخ صدوق کی مشہور تالیفات. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے شیخ صدوق نے مختلف اسلامی علوم میں بہت زیادہ کتابیں تالیف فرمائیں جن میں اسلام کے حقائق و معارف کو ہادیان دین کی زبانی آشکار فرمایا اور انہوں نے اس راہ میں بے حد تکالیف و زحمات برداشت کیں. تاریخ شیعہ میں انہیں علوم اہل بیت علیہ السلام کے ایک احیاء گر کا لقب ملا. احیاء گر الف ہے یہ الف اور گافرے احیاء گر کا لقب حاصل ہے. شیخ طوسی نے لکھا ہے کہ شیخ صدوق نے 300 کے لگ بھگ کتابیں تالیف کی تھیں جبکہ نجاشی نے ان کی 200 کتابوں کے نام تحریر کیے ہیں. تمام کتابوں کی تفصیل پیش کرنا ہمارے موضوع سے باہر ہے لہٰذا ہم یہاں ان کی چند
مشہور کتابوں کا نام بطور تبرک لکھ رہے ہیں۔ نمبر 1 من لا یحذر الفقی، یہ کتاب مذہب شیعہ کی کتب اربعہ میں شامل ہے۔ نمبر 2 مدینۃ العلم، شیخ طوسی کے فرمان کے مطابق یہ کتاب من لا یحذر الفقی سے بڑی ہے، لیکن ناقادری زمانہ کے باعث اس وقت یہ کتاب مفقود ہو چکی ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ لکھیے مدینۃ العلم، شیخ طوسی کے فرمان کے مطابق یہ کتاب من لا یحذر الفقی سے بھی بڑی ہے، لیکن ناقادری زمانہ کے باعث اس وقت یہ کتاب مفقود ہو چکی ہے۔ آپ کی دیگر مشہور کتابوں میں عیون اخبار الرضا، کتاب التوحید، الخصال الامالی، معانی الاخبار، علل الشرائع اور کمال الدین و تمام النعمت کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے شیخ صدوق کی وفات۔ آپ نے 70 سے کچھ زیادہ برس کی زندگی پائی تھی اور آپ نے درخشاں زندگی بسر کرنے کے بعد 381 ہجری میں دنیا سے رحلت فرمائی اور شہر رے میں دفن ہوئے۔ آپ کا مزار تہران میں شاہ عبدالعظیم حسنی کے روضہ مبارک کے شمال میں ایک قبرستان میں واقع ہے، جہاں آپ کا خوبصورت روضہ بنا ہوا ہے اور وہاں زیارت کے لیے آنے والے مومنین کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ علامہ خوانصاری خ واو الف نون سین الف رے چھوٹیے المتوفی 1313 ہجری نے روضات الجنات میں آپ کی قبر کے متعلق لکھا ہے کہ 1238 ہجری میں شیخ صدوق کی ایک کرامت ظاہر ہوئی۔ فتح علی شاہ قاجار کے دور سلطنت میں بارشوں کی وجہ سے آپ کی قبر میں شگاف پڑ گیا اور آپ کی قبر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قبر کی تعمیر نو کے لیے اطراف قبر کھودا اور جب وہ قبر کے گڑھے کے قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مرحوم کی میت صحیح اور سالم حالت میں موجود ہے اور ان کی انگلی پر خضاب کے نشان تھے، البتہ ان کا کفن کافی بوسیدہ ہو چکا تھا۔ چند گھنٹوں میں یہ خبر پورے تہران میں پھیل گئی اور سلطان وقت نے بھی یہ خبر سنی۔ چنانچہ وہ اعیان سلطنت کو ساتھ لے کر شیخ کی زیارت کے لیے آئے اور انہوں نے شیخ کے جسد خاکی کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ پھر انہوں نے فرمان جاری کیا کہ حکومتی اخراجات سے شیخ کی قبر بنائی جائے اور اس پر خوبصورت روضہ تعمیر کرایا جائے۔ چنانچہ اس وقت شیخ صدوق کا جو روضہ اس وقت ہمیں نظر آتا ہے یہ فتح علی شاہ قاجار کا تعمیر کردہ ہے۔ علامہ خوانصاری روضات الجنات میں لکھتے ہیں کہ جب اس کرامت کا ظہور ہوا تو اس وقت میری عمر 12 برس تھی۔ صاحب تنقی المقال نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ آئیے میں حجب بتا دیتی ہوں۔ صاحب تے نون قاف یہ ہے، تنقی الف لام میم قاف الف لام، صاحب تنقی المقال نے بھی اس واقعے کو نقل کیا اور فرمایا کہ اس کرامت کا مشاہدہ کرنے والوں میں سید ابراہیم لواسانی لام واو الف سین الف نون چھوٹی بھی شامل تھے، اور ایک باوثوق شخص نے مجھ سے ان کے حوالے سے بیان کیا کہ ہم نے شیخ صدوق کے جسد خاکی کی زیارت کی تھی جو کہ بالکل تر و تازہ حالت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدی کے ساتھ محشور فرمائے، آمین۔ زیر نظر کتاب بھی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں سے ایک ہے کہ جو ظاہری طور پر حجم کے اعتبار سے مختصر ہے لیکن اپنے موضوع کے اعتبار سے نہایت اہمیت اور افادیت کی حامل ہے۔ آپ نے اس کتاب کا عنوان فضائل الشیعہ رکھا اور اس عنوان پر حضور علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کی احادیث و اقوال کو جمع کیا۔ آپ کی یہ نہایت ہی عمدہ کاوش ہے۔ میں نے ہر حدیث کے اول میں عنوان قائم کیا ہے تاکہ قاری کو حدیث کے مطالعے سے پہلے ہی آگاہی ہو جائے کہ حدیث شریف کا عنوان کیا ہے، اور پھر ہم نے عامت الناس کی سہولت کے لیے اعراب لگائے کہ اگر کوئی حدیث کو حفظ کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اس کتاب میں ہمارے شکریہ کے مستحق برادر بزرگوار مولانا محمد حسن جعفری صاحب ٹھہرے کہ جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں ہماری کمک کی، کاف میم کاف
की। परवरदिगार आलम बहक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। दुआ है कि रब करीम हमारी इस हक़ीर सी काविश को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फ़रमाए और हमारे ऊपर अपना लुत्फ़ ख़ास कायम रखे कि हम मज़हब हक़्क़हू की खिदमत करने में मशगूल रहें और हमें दुश्मनान के शर से महफूज़ व मामून रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तालिब दुआ रियाज़ हुसैन जाफ़री, सरबराह इदारा मिनहाजुस सालिहीन लाहौर। ये सामीन हमने पेज 19 पर फ़ज़ाइल शिया के पेज 19 के ऊपर ये जो हम पढ़ रहे थे शेख सद्दूक़ की मशहूर तालीफ़ात के हवाले से ये मुकम्मल किया। और अब हम पेज 20 पर आ गए हैं और यहाँ पर लिखा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले अत्ताहिरीन। और फिर यहाँ पे नंबर 1 लिखा है मोहब्बत अली का सवाब। आइए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे पहले हदीस दी हुई है, अल हदीसुल अव्वल पहली हदीस है जो कि अरबी में है, जो कि 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। आइए हम उसका तर्जुमा पढ़ने, 2 नहीं बल्कि 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। आइए अब हम उसका तर्जुमा पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है अब्दुल्ला बिन उमर का बयान है। अच्छा, ये भी मैं साथ साथ बताती चलूँ कि हमने जो भी हम कोशिश ये करेंगे कि इस किताब में जहाँ जहाँ अरबी है उसको पढ़ने में हो सकता है गलती हो सके, तो हम तर्जुमे की जानिब हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे तर्जुमे को और हम उसका मतलब बेहतर समझ सकेंगे। तो आइए फिर ये पहली हदीस जिसकी हेडिंग थी मोहब्बत अली का सवाब, इसके तर्जुमा पढ़ते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर का बयान है कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ बतौर तौहीन आमेज़ी सवाल किया। ये ब्रैकेट में लिखा है, बतौर तौहीन आमेज़ी ब्रैकेट में लिखा है, सवाल किया। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए और फरमाया, लोग उस शख्स को बुराई से क्यों याद करते हैं जिसका खुदा के नज़दीक वही मकाम है जो कि मेरा है। आगाह रहो, जिसने अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की तो अल्लाह उससे राज़ी हुआ, और जिससे अल्लाह राज़ी होगा तो उसे बदले में जन्नत देगा। आगाह रहो, जो भी अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेगा वो उस वक्त तक दुनिया से रुखसत ना होगा जब तक वो कौसर ना पी ले और दरख्त तूबा का फल ना खा ले और जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। आगाह रहो, जो भी अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेगा तो उसकी नमाज, रोज़े और उसकी शब जिंदादारी कबूल की जाएगी और उसकी दुआ कबूल होगी। आगाह रहो, जो भी अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेगा उसके लिए फ़रिश्ते इस्तग़फ़ार करेंगे और उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे और वो जिस दरवाज़े से चाहेगा बग़ैर हिसाब इसमें दाखिल हो जाएगा। आगाह रहो, जो भी अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला उसका नाम-ए-आमाल उसके दाएं हाथ में अता करेगा और उससे अंबिया की तरह हिसाब लिया जाएगा। आगाह रहो, जो भी अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेगा अल्लाह उस पर सकरात मौत की तलखियों को आसान कर देगा और उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देगा। आगाह रहो, जो भी अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेगा उसके बदन पर जितने भी बाल होंगे अल्लाह ताला उसको इतनी ही हुरें अता फरमाएगा और इतनी ही मिक़दार में उसे जन्नत के शहर अता करेगा। आगाह रहो, जो भी अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला उसकी तरफ मलकुल मौत को ऐसे ही भेजेगा जैसा कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ भेजता रहा है और उससे मुनकिर व नकीर की दहशत को ख़त्म कर देगा और उसके चेहरे को सफ़ेद कर देगा और वो सैयदुश शुहदा हज़रत हमज़ा का हमनशीन होगा। आगाह रहो, जो भी अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला उसके दिल में हिकमत को जगा देगा और उसकी ज़बान पर सच्चाई को जारी करेगा और उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल देगा। आगाह रहो, जो भी अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेगा आसमानों और ज़मीन में उसका नाम असीर खुदा ब्रैकेट में लिखा है मोहब्बत खुदा का कैदी रखा जाएगा। आगाह रहो, जो भी अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेगा उसे अर्श के नीचे से एक फ़रिश्ता निदा देकर कहेगा कि बंदे खुदा नए सिरे से अमल कर क्योंकि अल्लाह ने तेरे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए हैं। आगाह रहो कि जो भी अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेगा तो वो क़यामत के दिन 14वीं के चाँद का रोशन चेहरा लेकर आएगा। आगाह रहो, जो भी अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेगा उसके सर पर ताज सल्तनत रखा जाएगा और उससे लिबास करामत पहनाया जाएगा। आगाह रहो, जो भी अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेगा
تو وہ پل صراط سے بجلی کسی تیزی سے گزر کرے گا۔ آگاہ رہو، جو بھی علی علیہ السلام سے محبت کرے گا اس کے لیے دوزخ سے آزادی کا پروانہ لکھا جائے گا اور پل صراط سے گزرنے کی راہداری لکھی جائے گی، اور دوزخ سے محفوظ رہنے کے لیے امان نامہ تحریر کیا جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال کو کھولا نہیں جائے گا، اور اس کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو حساب کے بغیر جنت میں چلا جا۔ آگاہ رہو، جو بھی علی علیہ السلام سے محبت کرے گا تو ملائکہ اس سے مصافحہ کریں گے اور انبیاء اس کی زیارت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات پوری کرے گا۔ آگاہ رہو کہ جو بھی آل محمد علیہ السلام سے محبت کرے گا تو وہ حساب، میزان اور صراط سے گزرنے کے وقت امان میں ہوگا۔ آگاہ رہو، جو آل محمد علیہ السلام کی محبت پر مرے گا تو قیامت کے دن انبیاء کا ساتھ اس کی جنت کا ضامن ہوگا۔ آگاہ رہو، جو آل محمد علیہ السلام کے بغض پر مرے گا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ ابو رجا رے جیم الف حمزہ کہتے ہیں کہ حماد بن زید اس حدیث پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ حدیث ہی بنیاد ہے۔ تو یوں ہم نے جو سب سے پہلی حدیث تھی کہ جس کا عنوان میں نے آپ کو بتایا تھا، میں دوبارہ بتاتی ہوں کہ محبت علی کا ثواب، وہ پوری عربی میں جو جتنی تفصیل سے تھی اس کا تفصیلی ترجمہ ہم نے پڑھ لیا۔ اور اب ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب۔ نمبر 2 پہ ہے محبت اہل بیت علیہ السلام 7 مقامات پر فائدہ دیتی ہے، 7 مقامات پر۔ اور آئیے یہ جو دوسرے نمبر کی حدیث ہے اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، علی بن حسن نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور میرے اہل بیت علیہ السلام کی محبت 7 ہولناک مقامات پر فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آئیے وہ 7 ہولناک مقامات دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، وفات کے وقت۔ نمبر 2، قبر میں۔ نمبر 3، قبر سے محشور ہونے کے وقت۔ نمبر 4، جب نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نمبر 5، جب حساب لیا جائے گا۔ نمبر 6، میزان کے وقت۔ نمبر 7، پل صراط سے گزرتے وقت۔ تو یہ ہم نے پڑھ لی، اور اب اگلی حدیث پہ ہم آ گئے۔ 3 نمبر جو لکھا ہے کہ پل صراط پر ثابت قدم رہنے کا نسخہ۔ آئیے اس ہیڈنگ کے مطابق جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اسماعیل بن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور آپ نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط پر تم میں سے سب سے زیادہ ثابت قدم رہنے والا وہ ہوگا جو میرے اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ محبت رکھتا ہوگا۔ اور اب آئیے چوتھے نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے کہ علی علیہ السلام کی محبت پل صراط سے گرنے نہیں دے گی۔ اس حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں اس ہیڈنگ کے مطابق کہ ابو حمزہ سمالی سے ہے۔ ابو حمزہ سمالی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اور آپ نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے رسول خدا سے نقل کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، جس مومن کے دل میں تمہاری محبت راسخ ہو گئی، رے الف سین خے ہوگی، اگر اس کا ایک قدم پل صراط سے پھسل بھی گیا تو اس کا دوسرا قدم مضبوطی سے قائم رہے گا، یہاں تک کہ اللہ اسے تیری محبت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اب آئیے 5ویں نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے، حب علی علیہ السلام کا مقام اور بغض علی علیہ السلام کا انجام۔ حدیث کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ زید بن ثابت کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو علی علیہ السلام کی زندگی اور اس کی وفات کے بعد اس سے محبت رکھے گا تو جب تک سورج طلوع و غروب کرتا رہے گا تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب سے امان اور ثبات کورڈ بریکٹ میں سے بے الف تے ایمان اور ثبات ایمان لکھ دے گا، اور جو علی علیہ السلام کی زندگی اور ان کی وفات کے بعد اس سے بغض کرے گا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا اور اسے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ اب آئیے 6 نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے، 4 لازمی سوالات، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے اس میں عربی میں جو لکھی ہوئی حدیث اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، رقیہ دختر بنت اسحاق بن موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنا قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 4 سوالات کا جواب نہ دے گا۔ نمبر 1، اس سے
اس کے شباب کے متعلق سوال پوچھا جائے گا کہ اس نے جوانی کہاں بسر کی. نمبر 2 اس سے اس کی زندگی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں فنا کی. پھر نمبر 3 اس سے دولت کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کی اور کہاں خرچ کی. اور نمبر 4 اور آخری سوال کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے متعلق اسے پوچھا جائے گا. تو یوں میں نے 6 نمبر کی جو حدیث تھی اس کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا. اور اب آئیے 7ویں نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے آلین. عین الف لام یہ نون، یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے. آلین کون ہیں اور سوالیہ نشان ہے اس ہیڈنگ کا. اور آئیے حدیث پڑھتے ہیں جو کہ عربی میں، اور ہم اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ ابو سعید خدری، خے دال رے چھوٹی ہے، لکھا ہے کہ ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا تھا، یہ حدیث ہم عربی کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، کہ تو نے تکبر کیا یا تو بزرگ و برتر مخلوق میں سے ہے. بس یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے. تو پھر اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ آلین، عین الف لام یہ نون، آلین کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے بلند و برتر مخلوق کون ہیں. یعنی پھر اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ آلین کون ہیں جو کہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حسن و حسین علیہم السلام تخلیق آدم سے 2000 سال قبل سراپردہ عرش میں اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور ہماری تسبیح کی وجہ سے ملائکہ تسبیح کیا کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، جبکہ اللہ نے ہمیں سجدہ آدم کا حکم نہیں دیا تھا. ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اس نے سجدے سے انکار کیا اور تکبر کیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، یہ آیت ہے جس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، نمبر 38 آیت ہے سورہ صاد کی، اور 38 آیت ہے کہ تو نے تکبر کیا یا تو آلین یعنی بلند و بالا مخلوق میں سے ہے، سوالیہ نشان ہے. لکھا چنانچہ آلین سے مراد ہم 5 افراد ہیں جن کے نام سراپردہ عرش پر لکھے ہوئے ہیں. ہم ہی خدا تک پہنچنے کا دروازہ ہیں. ہدایت پانے والے لوگ ہمارے ہی ذریعے سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. جو ہم سے محبت رکھے گا اللہ اس سے بھی محبت رکھے گا اور اسے اپنی جنت میں رہائش عطا فرمائے گا، اور جو ہم سے بغض رکھے گا اللہ بھی اس سے دشمنی رکھے گا اور اسے دوزخ میں جگہ دے گا، اور ہم سے صرف وہی محبت کرے گا کہ جس کی ولادت پاک ہوگی یعنی حلال زادہ ہوگا. اور سامعین، ہم اس وقت کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر پہنچ گئے ہیں، اور ٹائم بھی ہمارا ایسا ہو گیا ہے کہ ہم یہاں پہ آپ سے اگر اجازت چاہیں تو اگلی نشست میں اس سے آگے پڑھیں گے. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں، کتاب فضائل الشیعہ کے میں جو احادیث دی ہوئی ہیں اس میں سے ہم نے 7 پڑھ لی ہیں، اور 8ویں ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں مل کر پڑھیں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.